الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگان دین، گزشتہ جمعہ میں کئی باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ ایک چیز ایسی ہے جو انسان کی ساری باطن کی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اس کی ابتدا غلط فہمی سے ہوتی ہے اور جھگڑے پر یہ ختم ہوتی ہے. غلط فہمی کو کیسے دور کیا جائے، بدگمانی سے کیسے بچا جائے، حسد اور بغض کا علاج کیا ہے، جھگڑے کی نوبت آ جائے جھگڑا چھوڑنے کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک عمل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں انسانی معاشرہ ہے وہاں انبن ضرور ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے 10-15 برتن اکٹھے رکھے جائے تو آپس میں ٹکراتے ضرور ہیں، مگر وہاں ایسے دردمند حضرات کی ضرورت ہوتی ہیں جو اس آگ پر، جلتی آگ پر پانی ڈالنے کا کام کرے، بڑھتے ہوئے فاصلوں کو کم کرنے کی محنت کرے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی محنت کرے، آہانی دیوار کھڑی کرنے کے بجائے پل بنانے کی محنت کرے. اس عمل کی خوب تاکید آئی ہے. قرآن و حدیث میں آپ غور کریں گے، اس سے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں کسی قیمت پر جھگڑے کو پسند نہیں کیا. آپ بے چین ہو جاتے تھے جب جھگڑے کی خبر سنتے تھے، آپ کا چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا گویا انار آپ کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا من بینہ وبین اخیہ الشحناء. پیر اور جمعرات کو ہر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، مگر ان دونوں کے معاملات موقوف رکھے جاتے ہیں جن میں آپس میں انبن چل رہی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا ھذین، ان کا معاملہ موقوف رکھو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح کر لیں. جب ان میں صلح ہو جائے تب ہمارے دربار میں اعمال پر فیصلہ ہوگا کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا فیصلہ ہے. یعنی کہا نہیں جا سکتا کہ جھگڑا کہاں ختم ہوگا، سلب ایمان پر ختم ہوگا، کفر پر ختم ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ اتنی بھیانک چیز ہے اور دین بدین یہ چیز بڑھتی جا رہی. ایک گھر سے لے کر، محلے سے لے کر، پڑوسیوں سے لے کر جماعتوں، جمعیتوں اور تنظیموں تک یہ باتیں پہنچ گئی ہیں. تو ایسے موقع پر ایسے دردمند حضرات کی ضرورت ہے. اس کے لیے کوئی بڑا پلیٹ فارم قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان اپنی بساط کے مطابق کام شروع کرے. میں جا کر فلسطین کے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، مگر میرے بس میں ہے کہ محلے کی بیواؤں کو اور یتیموں تک تو میں پہنچا سکتا ہوں. تو اپنے بس کا کام ضرور کرنا ہے. اور یہ کام اصلاح ذات البین. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا تمہیں بتاؤں
نماز روزہ اور صدقہ سے بھی بہترین عمل کون سا ہے؟ صحابہ تو انتظار تھا، قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائے۔ کہ اصلاح ذات البین، دو دلوں کو جوڑ دینا، نماز روزہ صدقہ اس سے بھی افضل عمل ہے۔ ارادہ کریں انشاءاللہ ہم ضرور دو دلوں کو جوڑنے کی محنت کریں گے۔ ہمارے سامنے کوئی بھی واقعہ آئے، اگر ہم نہیں کر سکتے وہ کام، ایسے آدمی کو اس میں شامل کر کے مثبت پہلو سے محنت کریں، اور اس عمل کے جو فضائل قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان کے انشاءاللہ مستحق بنے، کیونکہ یہ عمل خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرماتے، اچانک آپ مسکرانے لگے، حتیٰ کہ مسکرانے کی حد اتنی بڑھ گئی کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قیامت میں دو بندوں کا معاملہ یاد آ گیا۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے بدلہ دلوائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہے، کہاں سے تمہارا بدلہ دلواؤ؟ تو کہا یا اللہ میرے گناہ اس کے اوپر ڈال دیجئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ ڈالیں گے، کہا دیکھ اونچے اونچے محلات کی طرف اور اس کی نعمتوں کی طرف۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ تو کسی نبی کا محل ہے، یہ شہید کا محل ہے، یا کسی تیرے نیک بندے کا، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں اس مرتبے تک؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک عمل کے ذریعے تو بھی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ کہ باری تعالیٰ وہ کون سا عمل ہے؟ کہ بعفوک عن اخیک، تو اپنے بھائی کو معاف کر کے اس مرتبے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور صحابہ سے کہا واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَصْلِحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے بھائی کو معاف کر کے اس مرتبے تک پہنچ جائے گا۔ العفو خلق کریم، معاف کرنا تو بڑی اونچے اخلاق کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صلح کا عمل کراتے ہیں تو اس کی اقتداء تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ بخاری میں روایت ہے قبا والوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور قبا پہنچے، مسجد نبوی میں جماعت میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، مگر آپ نے جھگڑا باقی رہے اس کو پسند نہیں کیا۔ جماعت میں مسجد نبوی میں آپ تاخیر کو پسند فرما رہے ہیں، مگر جھگڑا امت میں باقی رہے اس کو پسند نہیں فرما رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دیکھا حضرت علی نہیں ہے اور چہرے کا رنگ بھی فیکا پڑ چکا ہے۔ پوچھا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ ابا جان انبن ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے واپس لوٹے، ایک صحابی کو کہا جاؤ دیکھ کر آؤ علی کہاں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں سوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی میں گئے، دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، پہلو سے چادر گر چکی تھی اور مٹی لگ چکی تھی بدن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہترین لقب سے پکار رہے، اے ابو التراب، اے مٹی کے والد، اور پھر آپ مٹی بھی جھاڑ رہے ہیں اور صلح بھی کرا رہے کہ انبن ہو جاتی ہے۔ اس پر اتنی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح کرا رہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انبن ہو گئی۔ انبن کی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بانجے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہماری خالہ امی جان اتنا صدقہ اور خیرات کر رہی ہیں کہ شام کو افطاری ہے، روزہ ہے، افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں بچا رہی۔
تو انہوں نے قسم کھائی کہ خالہ جان کو اتنے سارے صدقے سے روک کر رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی اتنی ہمت کہ مجھے نیک کام سے روکے، اس سے بات تک نہیں کروں گا۔ بولنا چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ سے درخواست کرا رہے کہ بھئی صلح کراؤ، صلح کراؤ۔ آج لوگ موت تک قطع رحمی کے ساتھ زندگی پوری کر لیتے ہیں۔ یہاں تو 4 دن قطع رحمی برداشت نہیں ہو رہی ہیں، اپنی قبروں میں اسی حالت میں جا رہے ہیں۔ یہ بول بولتے ہوئے میرے جنازے میں بھی اس کو مت بلانا، یہ اچھے بول نہیں ہیں، یہ بول اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ بول بڑے مرتبوں سے محروم کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا چلو میرے ساتھ صلح کراؤ۔ 2 صحابی تیار ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دروازے پر دستک دی، کہا امی جان اندر آنے کی اجازت ہے؟ کہا اجازت ہے۔ کہا سب کو اجازت ہے؟ چونکہ پردہ تھا، کہا سب کو اجازت ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہو گئے ان کے ساتھ ساتھ میں، کہا ان کے آڑ میں سب کو اجازت مل گئی۔ تینوں پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، کہا استفادے کی نیت سے آئے کہ آپ احادیث بیان کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث بیان کرنا شروع کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانجے گئے، کھڑے ہو کر اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ لیا اور کہا مجھے معاف کر دے۔ اور یہ پیچھے سے تلقین کر رہے امی جان 3 دن سے زیادہ گفتگو بند کرنا اچھا نہیں ہے، چونکہ جذبات کا ابال ہوتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ 3 دن تک تو اپنا غصہ قابو میں کر لو، مگر پھر اس کے بعد بھی بولنا بند رہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئی اور کہا کہ مجھے اتنی لمبی دیر تک گفتگو بند نہیں کرنی چاہیے تھی۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ اوڑھنی تر ہو جاتی تھی اس بات پر رونے کی وجہ سے، اور اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے، اس کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے۔ کہاں چھوڑ کر گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو؟ آج جھگڑوں کی وجہ سے عبادتوں کا ذوق ختم ہو گیا، عبادتوں کی نورانیت دلوں میں محسوس نہیں ہو رہی۔ ہار مان جاؤ مگر جھگڑا چھوڑ دو، اللہ کے لیے جھک جاؤ اللہ عزت دے گا، مگر کسی قیمت پر اللہ کے رسول کو جھگڑا پسند نہیں ہے۔ بخاری میں عجیب واقعہ ہے، ایک شخص نے ایک سے زمین خریدی، دوسرے نے پیسے بھی دیے اور ایک دوسرے کے مالک بھی بن گئے۔ یہ پیسے لے کے الگ ہو گیا، یہ زمین لے کے الگ ہو گیا۔ ایک مرتبہ زمین میں کام کر رہا تھا، مال سے بھرا ہوا ایک گھڑا اس کو ملا، وہ لے کر زمین کے مالک کے پاس گیا، کہا میں نے تم سے زمین خریدی ہے، گھڑا نہیں خریدا، تم واپس لے لو، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے بھئی میں نے زمین بیچ دی، ساری چیزوں کے تم مالک ہو گئے، میں واپس نہیں لے سکتا، کل قیامت کے دن میری پکڑ ہوگی۔ دونوں میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا، لینے کو تیار نہیں ہے۔ کیا ایسے جھگڑے آپ نے کبھی سنے کہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جھگڑے ہو رہے، حقوق ادا کرنے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ دونوں ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گئے، کہا ہمارا جھگڑا ہے، دیکھو دل میں صلح کا ارادہ ہو تو اللہ راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا، کہا آپ کے پاس لڑکی ہے؟ کہا میرے پاس لڑکی ہے۔ تمہارے پاس نکاح کے قابل لڑکا ہے؟ کہا ہے۔ کہا دونوں کا آپس میں رشتہ کر دو، اس جیب سے مال نکالو اور اس جیب میں ڈال دو۔ خود کے گھر میں آیا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک صلح کے لیے رہبری کے طور پر واقعے کا ذریعہ بھی بن گئے۔ ایسے جھگڑے تو سننے کو کان ترس رہے ہیں۔ امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ قطع رحمی کا احساس دلوں میں پیدا کیجئے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، اتنی کمزوری آ جاتی ہے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ کسی کو ہمیں اپنا منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ نفس اور شیطان کبھی بھی انسان کو ماننے نہیں دیتا
کہ تیرے اندر کچھ کمی اور خامی ہے، وہ تو بتاتا ہے کہ تو ہی حق پر ہے۔ لیکن جب اہل علم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کچھ قصور ہمارا بھی ہے، کچھ خامیاں ہمارے اندر بھی ہیں۔ یہ نفس اور شیطان کبھی ماننے نہیں دیتے۔ اس لیے جھگڑوں کو اپنے رشتوں میں برداشت مت کرو، اپنے گھروں میں برداشت مت کرو، اپنے محلوں میں برداشت مت کرو۔ آج ایسے درد مند دل رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے۔ کتنے دن ہو گئے بھائی بھائی کی گفتگو نہیں ہو رہی۔ ارے عیادت کے وقت تو فون کیجئے، اچھا کھانا بنے تو بھیجئے، لیکن راہ ہموار کرنے کی کوشش کیجئے۔ آہانی دیواروں کو مت بنائیے، بلکہ پل تعمیر کیجئے تاکہ ایک دوسرے کو آ کر مل سکے۔ اس لیے اس عمل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید بیان فرمائی۔ لیکن صلح کرانے کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں۔ صلح اسٹیج پر رہ کر نہیں ہوتی، سب کے سامنے نہیں ہوتی، بلکہ خفیہ طریقے سے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت پوشیدگی کے ساتھ ہر ایک کی باتوں کو راز میں رکھ کر کے پھر صلح کی کوشش کرنی ہوتی۔ جس معاملے میں آپ صلح کرا رہے ہیں اس معاملے میں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں یا حلال کو حرام کر رہے ہیں، اس لیے پہلے مسئلہ بھی معلوم کر لیا جائے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، شوہر طلاق بھی دے دیتا ہے اور صلح کرانے والا کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، دونوں ایسے ہی رہنا شروع کرو، تو یہ حرام کو حلال کرنا ہوا۔ یہ صلح اس طریقے سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کا شریعت نے جو طریقہ بتایا اس پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد دو دلوں کو جوڑا جائے۔ اور صلح ایک مجلس کے اندر مکمل نہیں ہوتی۔ دانت کا ڈاکٹر ایک دن میں دانت کا سارا کام نہیں کرتا، وقفے وقفے سے بلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی دونوں سے میں ملا لیکن بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بھئی آپ نے اتنے جلدی ہاتھ اوپر کر لیے، آپ نے دعائیں بھی نہیں کی، آپ نے اللہ سے مانگا بھی نہیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر تم صلح چاہتے اللہ دونوں کے درمیان صلح کرا دیتا۔ دل کے ارادوں کا بھی اثر پڑتا ہے، دعاؤں کا بھی اثر پڑتا ہے، اس لیے ایک مجلس میں کبھی کام نہیں آتا۔ اس لیے صلح کرنے والوں کو کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ کسی نے عربی میں بڑا اچھا جملہ کہا ہے، الصالحون یبنون انفسهم، صالح نیک عمل کرنے والا، نیک عمل کرنے والے خود کو بناتے ہیں، والمصلحون یبنون الجماعات، اور صلح کرانے والے جماعتوں کو بناتے ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک صالح رہے، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، لیکن 40 سال کے بعد جب مصلح بنے ہیں تو پھر سب نے انگلیاں اٹھانا شروع کیا۔ مصلح بننا آسان نہیں ہے، ہر طرح کے الزامات لگیں گے، لیکن اگر دل میں صحیح نیت کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ اگر اس عمل کو کریں گے، چاہے چھوٹے پیمانے پر کیوں نہ ہو، لیکن اس عمل کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں ہے الیس منکم رجل الرشید، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے جو اس جلتی آگ پر پانی ڈالنے کا کام کرے۔ امت کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنے گھر اس سے جل رہے ہیں، کتنے گھروں میں آگ لگ چکی ہے۔ یہ نفرت کی آگ کون بجھائے گا؟ کیا ہمارے پاس اس کی تعلیمات نہیں ہے؟ کیا ہم بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، اور اسی حالت میں ہم اپنی قبروں میں جائیں گے کہ ہمارے اعمال ہمارے سر کے اوپر بھی نہیں جا رہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج تو ارادہ کرے، اللہ کے لیے ہار مان لے، جب کسی کے درمیان صلح کرائے معاف کرنے کے فضائل بیان کرے۔ حضرت ہندہ نے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں پناہ دی۔ کیا آپ کو غصہ نہیں آیا ہوگا اس وقت؟ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کے عمل پر اقتدا کرنے کو ہم اپنی نجات سمجھتے ہیں۔ دل بڑا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو عزت دیتا ہے معاف کرنے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو عزت دیتا ہے ہار ماننے کی وجہ سے۔ من تواضع للہ، جھک جائے، رفعہ اللہ، اللہ بلند کرے گا۔
جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ بلند کرتا ہے، اور وہ بلندی پھر محسوس بھی ہوتی ہے کہ بندہ کہیں سے کہاں ترقی کر گیا۔ آج ہماری عبادتوں سے جان نکل گئی، قرآن کی تلاوتوں کی رونق ختم ہو گئی، چہروں پر وہ عبادتوں کا نور نظر نہیں آ رہا۔ بھائی ہم کون سی مصیبت میں مبتلا؟ اللہ کے لیے ان چیزوں کو ہم چھوڑیں۔ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی، ہم بھی جا کر معافی مانگے۔ سامنے والے نے ہمارے اوپر ظلم کیا، اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں۔ اس لیے اس عمل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو غلط فہمی سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بدزنی ہوتی ہے، اس کے بعد حسد اور بغض پیدا ہوتا ہے اور جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور یہ چیز کئی جگہوں پر عام ہو چکی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ شریعت اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو کیسے ختم کرنا، اور وہ ہے اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اللہ یہ اس عمل کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی بساط کے مطابق جو ہم کوشش کرتے ہیں ضرور کریں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا ہے سب کو ایک بات کی وحی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اسی کی لوگ عبادت کرو۔ یہ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اب قرآن کی آیات کو آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن کی ہر آیت سے، چاہے صراحتاً ہو، چاہے اشارتاً ہو، چاہے بلا واسطہ ہو کہ بالواسطہ ہو، توحید ٹپک رہی ہے۔ اور قرآن کی 91 آیات تو ایسی ہیں جس میں صاف طور پر عقیدہ توحید کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ذخیرہ اگر صرف عقیدہ توحید پر جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، ان میں سب سے بنیادی چیز جو خیمے کے بیچ کی لکڑی ہے وہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو جنت اور جہنم کا ذریعہ بنتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور شرک جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس کے دل میں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ تو عقیدہ توحید کی اہمیت کو اس وقت ہمیں پہچاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شرک سے بچانے کے لیے کتنی زبردست ہدایات دی ہے۔ اس سے پہلے قوموں میں کچھ مذاہب میں مجسمے بنانے کی اجازت تھی، اسلام میں مجسمے بنانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ یہ امت شرک تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ جو اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے وہ اللہ کے برابر کسی اور کو بھی مان رہا ہے۔ دوسروں کی قسم کھانا، اس کی اتنی عظمت بڑھانا گویا اللہ کے برابر کر دیا۔ اس امت کو بتایا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم مت کھاؤ ورنہ شرک تک پہنچ جاؤ گے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کو اتنا اونچا مت بناؤ کہ بعد میں چل کر شرک تک انسانوں کو پہنچا دو۔ صحابہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، ہمیں سجدے کی اجازت مل جائے۔ صحابہ حضور کو معبود نہیں سمجھتے تھے، محبوب سمجھتے تھے۔ تو سجدہ کس نیت سے مانگ رہے ہیں؟ یہ محبت کا، تعظیم کا سجدہ ہے۔ آپ کی ذات اس بات کے لائق ہے، مگر پھر بھی حضور نے اجازت نہیں دی۔ حالانکہ عبادت کے سجدے کی اجازت نہیں مانگی تھی، محبت اور عظمت کے سجدے کی اجازت مانگی تھی،
مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. فرمایا اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی؟ تاکہ یہ امت شرک تک نہ پہنچ جائے. کس طریقے کی ہدایات شرک سے امت کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جاری فرمائی. مگر آج دیکھا جا رہا ہے امت اس موڑ پر کھڑی ہے کہ چاروں طرف سے اس آخری سہارے پر بھی حملے ہو رہے ہیں. اگر یہ سہارا ہم سے چھین لیا گیا تو پھر ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگیوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اس نصیحت کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. یا ابا ہریرہ لا تشرک باللہ، اے ابو ہریرہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. اتنی غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ آخری سہارا ہے جس کو چھیننے کی کوششیں ہو رہی. ایک واقعہ یاد آ گیا. اختر شیرانی، آپ نے یہ شاعر کا نام سنا ہوگا، بڑے زبردست بلا کے ذہن کے شاعر ہیں. نشے کی عادت تھی. ایک عرب ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، 2 بوتلیں چڑھا رکھی تھی. کچھ کمیونسٹ نوجوان آئے اور ان سے سوال کرنے لگے کچھ شعراء کے بارے میں. کہا کہ آج تو اختر کو چھیڑتے ہیں. ایک شاعر کا نام لیا. یہ وہ شاعر تھے جو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے. اس شاعر کے بارے میں کہا ہاں نام سن رکھا ہے. دوسرے شاعر کا ان نوجوانوں نے ذکر کیا کہ ابھی پریکٹس کر رہے ہیں. کسی اور شاعر کا نام لیا کہ دنیا ابھی ان کو جانتی نہیں ہے، ابھی ہماری نگاہ میں بچہ ہے. اور ایک اور شاعر کا نام لیا کہ میرا شاگرد ہے. یعنی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. یہ کمیونسٹ جو نوجوان تھے انہوں نے موقع دیکھا اور ایک سوال چھیڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نشے میں دھت تھے، ہاتھ کپ کپا رہے تھے. شیشے کا گلاس اٹھایا اور جس نے سوال کیا تھا اس کے منہ پر دے مارا. کہا تو میرے کمرے سے نکل جا. اس فاسق سے اس عظیم ہستی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. میں کہاں قابل ہوں کہ ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کروں. پوری رات روئے کہ یا اللہ آخری سہارا بھی یہ مجھ سے چھیننے کی جسارت کرنے لگے. اس سے بڑا سہارا میرے پاس کوئی نہیں. ایک نشے میں دھت آدمی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی آگ اس کے دل میں جل رہی ہے. کہا آخری سہارا مجھ سے چھین رہے ہیں. یہ عقیدہ توحید ہمارا آخری سہارا ہے. اگر یہ بھی ہم سے چھین لیا گیا تو ہمارے اور ان میں کیا فرق ہوگا. اس لیے صبح اٹھ کر شام کو سوتے وقت ایمان کی سلامتی کی آپ دعا کریں. کئی صوبوں میں جی آر نکالا جا رہا ہے اور اس کو ایک معیار بنایا جا رہا ہے. 2 جی آر مہاراشٹر میں تو نکل چکے ہیں، ایک مخصوص قسم کے گیت کا اور ایک مخلوط تعلیم کا. کبھی موقع ملا تو مخلوط تعلیم، صرف اس کو اسلام کنڈم نہیں کرتا، ہر انسان کا نیچر اس کو کنڈم کرتا ہے. اگر سلامتی فکر اس کو حاصل ہے تو وہ کبھی اس ایجوکیشن کو، مخلوط تعلیم کو پسند نہیں کر سکتا. اور یہ مسئلہ جو بڑے پیمانے پر ہے کہ کئی صوبوں میں اس کا مکلف بنایا جا رہا ہے اور اس کو ایک معیار بنایا جا رہا ہے کہ یہی محبت ہے. ایک انسان جس وطن میں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت اس کی فطری ہوتی ہے. جہاں وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، بچپن کی یادیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں. ایک بندہ اگر اس ملک کا پردیس چلا جائے اور وہ اپنے ملک کے بارے میں اچھی خبر سنتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. اپنے ملک کا کوئی آدمی پردیس میں مل جائے گھنٹوں باتیں کرتا ہے، میرے ملک کا آدمی ہے، میرے دیش کا آدمی ہے، میرے وطن کا آدمی ہے. ہر انسان کو محبت ہوتی ہے، یادیں جڑی ہوتی ہیں. باپ کو نہیں کہا جا سکتا کہ اولاد سے محبت کا اظہار کرو، وہاں محبت فطری ہے.
اولاد کو نہیں کہا جاتا ماں باپ سے محبت کا اظہار کرو. ایک بھائی 4 بھائی گھر میں مل کر رہ رہے ہیں, ایک بھائی دوسروں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی تم اس گھر سے وفادار ہو یا محبت کرتے ہو, اس کا ثبوت پیش کرو. بھئی اس گھر کے حصے دار ہیں, اس گھر کے مالک ہیں, محبت کا سرٹیفکیٹ ان سے نہیں مانگا جا سکتا. مزدور سے تو مانگا جا سکتا ہے, کرایہ دار سے تو مانگا جا سکتا ہے, مگر مالک اور حصے دار سے نہیں مانگا جا سکتا. خیر اس کے پیچھے کی پلاننگ سب سمجھ رہے ہیں. اس کو کلکتہ کے اجلاس میں کانگریس کے زمانے میں رابندر ناتھ ٹیگور نے جب اس گیت کو پڑھا تھا بہت شدید مخالفت ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے اور مہاتما گاندھی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شروع کے 2 بند رہنے دیے جائے, باقی سب کو ختم کیا جائے. انسان محبت ہر چیز سے کر سکتا ہے, محبوب بنا سکتا ہے, مگر معبود اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بنا سکتا. یہی بات ہمارے دلوں میں راسخ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کا نام ہے محمد, سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ذات, دوسرا نام آپ کا ہے احمد. آپ نے اس امت کی زبان کو اللہ کے نام سے تر کیا تھا. اب سو تو بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے سو, اب اٹھو تو بھی الحمدللہ الذی احیانا, اب کھانا کھاؤ تو بھی اللہ کے نام سے, کھانا پورا کرو تو بھی اللہ کے نام سے, بیت الخلاء میں جاؤ تو بھی اللہ کے نام سے, نکلو تو بھی اللہ کے نام سے, سورہ فاتحہ ہر رکعت میں بھی پڑھو تو اللہ کے نام سے. مگر آج اس اللہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی. بہت افسوس کا مقام ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات بیان فرمائے تھے, میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا, ہاتھ پر انگارہ رکھنا جتنا مشکل ہے, ایمان پر سلامت رہنا بھی اتنا مشکل ہو کرنا پڑے گا. ایمان اور عقیدہ توحید یہ ہمارا وہ بنیادی عمل ہے جس میں دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں نجات ہے. خود کرائے, گھروں میں تعلیم کے عمل کو زندہ کرے, صحابہ کے حکایات ان کو پڑھ کر کے سنائے کہ حالات کے باوجود انہوں نے کیسے اپنے آپ کو جمایا. اس لیے زیادہ بچوں کو آسائش میں بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ معمولی تپش کو بھی برداشت نہ کریں. ان کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنانے چاہیے, حضرت شعیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنانے چاہیے, خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنانے چاہیے, مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی ایسے عشرت والی زندگی اللہ کے خاطر چھوڑ دی. بدن پر کتنا مہنگا کپڑا ہوتا تھا, بدن پر کتنی بہترین خوشبو ہوتی تھی, مگر جب اللہ کے نام پر جینے کا سلیقہ آیا تو سب کچھ اللہ کے خاطر چھوڑ دیا. اللہ ان حالات تک ہم کو نہ پہنچائے, مگر ایمان کی سلامتی اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے نسلوں کے لیے. اور اس روایت کو آپ پلے باندھ لیجئے, یا ابا ہریرہ لا تشرک باللہ, یہ میرے نبی مجھ سے خطاب کر رہے ہیں, یہ میرے نبی مجھ سے کہہ رہے ہیں, اے میرے محبوب امتی, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا. تیری پیشانی جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے اور کسی کے سامنے نہ جھکے. ان قتلت او حرکت, چاہے تیرے ساتھ جو بھی معاملہ ہو. اللہ ایمان میں وہ مضبوطی ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ 2 باتیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان باتوں کو عملی زندگی میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.